بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب اس سورہ کا نام ہے سورۃ الہمزہ کہ اس میں جو فرسٹ آیا میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمزہ کہتے ہیں سلینڈرر کو، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانے والا، یعنی کسی کی چگلیاں کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کسی کے برائیاں کرنے والا، تانے تشنے کرنے والے کو ہمزہ کہا جاتا ہے. اور یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل، ویل یعنی خرابی ہے. ایک وادی جہنم کا نام بھی ویل ہے، ٹھیک ہے، خرابی ہے. لکلی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کون؟ ہمزہ جو برائیاں کرتا ہے، تانے تشنے کرتا ہے. لمزہ اور وہ کیا کرتا ہے؟ غیبتیں کرتا ہے. تو یہاں پر ہمزہ اور لمزہ 2 لفظ آئے ہیں. ان کو بہت ساری تفسیرات، مطلب الگ الگ کسی نے ان دونوں کو ایک ہی لفظ مان لیا ہے. جیسے ہم کول اینڈ کام جیسے استعمال کرتے ہیں نا، کہ ایک ہی ٹون والے ورڈ کو ایک ساتھ لے لیا گیا ہے. بہت سارے مفسرین نے دونوں کا الگ الگ میننگ بتایا ہے، ٹھیک ہے. ویل، ویل جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، اور یہاں پر خرابی اور وہ کے لیے بھی ویل کا لفظ آتا ہے. لکلی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کون شخص؟ جو ہمزہ ہے. اب اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم زا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے لام میم زا. حمز اور لمز. حمز کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جو زبانی، مطلب جو سامنے سامنے برائی کی جائے، لوگوں کے منہ پر برائی کی جائے، اسے ہمزہ کہا جاتا ہے. اور جو پیٹھ پیچھے چھپ کر برائی کی جائے جیسے غیبت وغیرہ، تو اسے لمزہ کہا جاتا ہے. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں آنکھوں سے جو اشارے کرتے ہیں اور ہاتھوں سے جو اشارے کر کر کے جو برائیاں کی جاتی ہیں ان کو ہمزہ کہا جاتا ہے. اور جو زبان کا استعمال کر کے برائیاں کی جاتی ہے اسے لمزہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ مطلب یہ وہی ایک کانسیپٹ ہو گیا نا کہ جب انسان کے پاس جب کوئی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا، اس کی زندگی کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی ہی اخلاقی پستیوں میں گر جاتا ہے. مطلب پھر اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہی سب کرتا ہے. وہ مذاق اڑا لیا، کسی کی چگلی کر لی، کسی کی غیبتیں کر لی، کسی کے بیچ میں جھگڑے کروا دیے. تو یہ اخلاقی پستیاں ہیں. یعنی جب انسان اخلاق سے گر جاتا ہے تو وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ اگر قتل وتل کی بات آئی تو پھر وہ بھیڑیوں سے بدتر ہو جاتا ہے نا. یعنی کہ جب انسان نقالی پر آئے تو پھر وہ انسان کیا ہے؟ پھر وہ بندروں سے بدتر ہو جاتا ہے. مطلب جو بھی چیز ہے نا، جب اخلاقی پستیاں آتی ہیں اس کے اندر، اس کا جب کیریکٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اسفل السافلین والا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ زمانے میں ساری برائیاں پھیل رہی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خیر نہیں بچی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ وہ خلقنا، وہ آیت ہے نا کہ احسن اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا. لقد سورۃ خلقنا التین کی جو الانسان آیت ہے، فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے نہیں ابھی لوگوں میں خیر باقی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں جو 3 قسمیں کھائی تھی تو وہ کن کی؟ انبیاء علیہ السلام کے شہروں کی قسمیں کھائی تھی کہ بلد، اور پھر ان کی قسمیں کھا کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، مطلب ایسی چیزوں کی قسمیں کھائیں کہ جس سے پتا چلے کہ ایسے بھی تو لوگ تھے نا، نبیوں جیسے بھی تو لوگ تھے، صحابہ کرام بھی جیسے لوگ تھے جو کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جن کے اخلاق گر جاتے ہیں.
اخلاقی پستیوں میں پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا، تو وہ زندگی میں ایسے کام کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے مذاق اڑا لیے، لوگوں کسی کا کچھ کر لیا، اور کسی کی غیبتیں کر لی، کسی کے بیچ میں فتنے بازی کر دی. تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو کرتے ہیں کہ سامنے برائیاں یا پیچھے برائیاں یا نظروں اشاروں کناروں سے برائیاں یا پھر زبانی برائیاں، تو وہ سارے کون ہیں؟ ویل میں جانے والے. خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کیا ہے؟ سامنے برائیاں کرنے والا ہے اور پیچھے غیبتیں کرنے والا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں شخص کو پکڑا، چاہے سامنے کر رہا ہو چاہے پیچھے کر رہا ہو، کر تو تم برائیاں رہے ہو اور تم اخلاقی پستیوں میں گر رہے ہو. یعنی سلینڈرر اور بیک بائٹر، جو سامنے بھی برائی کرے اور پیچھے بھی برائی کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے. اب یہ خرابی جو ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل، اس کا نام ہے ویل. اب وہ ایسی وادی ہے، اتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر شدت رکھی ہوئی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے. اتنی اس کے اندر سخت آگ اور سخت، مطلب اس کے اندر سختی اور شدت رکھی ہوئی ہے. تو وہ ویل ہے. تو خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے برائیاں کرے اور پیچھے بیک بائٹنگز کرے، یعنی کہ وہ پیچھے بھی غیبتیں کرے. پھر الذی جمع مالا وعددہ، الذی ہر وہ شخص جو جمع کرتا ہے مالن مال کو، وعددہ اور عدد لگاتا ہے، یعنی کہ اس کو گن گن کر رکھتا ہے. اس کو یہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے، کی ضمیر مال کیونکہ میسکولین ہے اسی لیے آ رہا ہے. اور ہر اس شخص کے لیے ویل ہے جو مال کو جمع کر کر کے رکھے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے. اب اس میں ویسے سیو کرنے کی بات نہیں گئی ہے کہ ہم جو مال اگر سیونگ کرتے ہیں تو اس کی بات نہیں کی گئی ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو زکوٰۃ وغیرہ نہ نکالے اور جو مطلب جو فی سبیل اللہ جو چیزیں خرچ کرنی ہیں، جو جہاں پر ضروریات ہیں وہاں پر بھی پھر اس کے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے اور کوئی ضرورت مند آ کر کھڑا ہوا ہے، تب بھی کیا ہے کہ اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے لیے کوئی مدد کر دوں یا اس کی طرف ہاتھ بڑھا دوں، کوئی ہیلپنگ ہینڈ بڑھا دوں. تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر اسے بڑا گن گن کر رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ میں بھی کہا نا کہ اسے کچھ آئے نہ آئے مال گننا، اور مال کی محبت تو اتنی سخت ہے کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے بس یہ جمع کرنے کے چکر میں. ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب یا وہ حسبہ حساب لگاتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، انا کے یا وہ حسبہ گمان کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، انا کے مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ، خلدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا. تو اخلدہ یعنی اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یعنی کہ وہ شخص کیا گمان کر بیٹھا ہے کہ اگر اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے گا تو پھر کیا وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا، یعنی اس کو کبھی موت نہ آئے گی، کبھی وہ قبر کو نہیں پہنچے گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مال اسے لمبی زندگی دے دے گا یا اس کی زندگی کبھی نہ ختم، امورٹل ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لا اور نون مشدد. اب دیکھیں جس بھی فعل کے پہلے لام تاکید اور نون مشدد آ جائے آخر میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ڈبل ایمفیسس، یعنی دو مرتبہ تاکید ہوتی ہے، دو طریقے سے اس میں تاکید اور زور پیدا کیا جاتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں، دیکھیں لام کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا البتہ، تحقیق، بے شک. یہاں پر لام اور نون مشدد جب ایک ساتھ آ جائے، نون مشدد یعنی نون کے اوپر شد آ جائے، تجدید آ جائے، تو لام اور نون مشدد دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے ضرور بضرور. ٹھیک ہے، یقیناً، ضرور بضرور، یمبزنا یا وہ نبزا پھینکا جائے گا، یا کے اوپر دھما آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ پیسو ہے. ٹھیک ہے، جب بھی یتان کے یا پر پیش آ جائے، یا تا الف نون، مطلب یتان کے سائن جو ہیں ان کے اوپر دمہ آ جاتا ہے، دمہ سے اگر وہ شروع ہو جائے تو وہ پیسو ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے.
ضرور بضرور وہ نبذا پھینک دیا جائے گا. نبذا از ٹو مطلب اس چیز کو, کسی بھی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبذا فی ظہورہم, اپنے اس کے پیچھے پھینک دیا, تو نبذا یعنی کہ پھینک دینا. اور یہاں پر کیا ہے, پھینک دینا نہیں, پھینک دیا جانا, کیونکہ یا کے اوپر پیش آ رہی ہے, تو وہ پھینک دیا جائے گا. ہی ول بی تھرون, کہاں, فی الحطمہ, فی الحطمہ, حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب حطمہ کیا ہے, حطامیم, حتم, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. حتم کہا جاتا ہے کسی چیز کو کرش کرنے کو, یعنی کسی چیز کو پیس کے رکھ دینا اور بالکل چورا چورا کر دینا, ٹھیک ہے, چکنا چور کر دینا. تو یہاں پر حتمہ کا مطلب ہے کہ اسے پھینک دیا جائے گا چکنا چور کر دینے والی, پیس کے رکھ دینے والی میں. سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما و اور ماں کیا, ادراک جانا سمجھا انڈرسٹینڈ, کیا جانا آپ نے اور کیا آپ نے جاننا, مل حتمہ ماں کیا ہے, الحتمہ چکنا چور کر دینے والی, پیس کے رکھ دینے والی, یہ کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سوال کر کے خود جواب دیتے ہیں, نار اللہ موقدہ, نارو نار آگ, اللہ ہی اللہ کی, یہ کیا ہے, اضافہ ہے, نار اللہ اللہ کی آگ, موقدہ, وقد, وقف دال, وقدہ کا مطلب ہوتا ہے فیول سے جلنا, یعنی کہ کسی بھی چیز کا بھڑکنا اور سلگنا. کیا ہے, آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کیا, یہ حتمہ جو ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. موقدہ یعنی ٹو کنڈل, بھڑکانا, سلگانا. اب آگے بات مکمل نہیں ہوئی ہے, یہاں پر لا آ رہا ہے, لام الف, تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کنٹینیو ہے. اب موقدہ, نار اللہ موقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی, وہ جو, وہ آگ کیا کرے گی, تتلیو علی الافئدہ, تتلیو, طلع, طلع کا مطلب کیا ہوتا ہے, طلوع ہو جانا, یعنی پہنچ جانا, ٹو ریچ, کہیں پر پہنچنا. ماؤنٹس اپ, کسی چیز کو طلوع ہونا کیا ہوتا ہے, جیسے ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اوپر پہنچتی ہے, اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے نا سورج, اسی طرح طلوع یہاں پر یعنی کہ پہنچنا, کہاں پہنچنا, علی الافئدہ, افئدہ دلوں تک. فؤاد کہا جاتا ہے ایک دل کو, اور افئدہ ہے اس کا پلورل, فؤاد, فؤاد یعنی ایک دل, اور افئدہ پلورل ہے. پہنچ جائے گی وہ دلوں پر, دلوں تک پہنچ جائے گی. اب دیکھیں آگ جو ہے, دنیا کی آگ بھی دل تک پہنچ سکتی ہے, لیکن دنیا کی آگ پہنچنے, دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص جل جائے یا کسی کے اوپر آگ لگ جائے, تو پھر اس کے اوپر ہی اگر آگ لگتی ہے, اس کی جو ڈرمس ہوتی ہے, اپر ڈرمس جو ہوتی ہے, اگر اس کی کھال ہی جل جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ انسان پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی نوبت ہی نہیں آ پاتی کہ دل تک وہ آگ پہنچ جائے. لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی نا, وہ دلوں تک پہنچ رہی ہوگی, اندر تک اس کی کیا جا رہی ہوگی, مطلب وہ جو حرارت ہے, شعلے ہیں جو اندر تک پہنچ رہے ہوں گے. اب دیکھیں یہاں پر کیوں کہا ہوگا دلوں تک پہنچ جائے آگ, واٹس دا ریزن. میم دلوں میں ہی خرابی تھی نا میم, آگ کا, دلوں کی بالکل. خرابی کی وجہ سے. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے, انسان جو اعمال کرتا ہے نا, تو وہ اس کے کیا ہوتے ہیں, اس کے دل سے اٹھ رہی ہوتی ہے, اس کی نیتیں جو ہوتی ہیں نا, دلوں میں دبی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان جو عمل کرتا ہے اچھا یا برا, اس کی جو نیت ہوتی ہے نا, وہ اس کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ جو بیک بائٹرز ہیں, جو سلینڈرز ہیں, جو مال کی محبت ہے, وہ کہاں ہے, وہ دل میں ہے. محبت دل میں بستی ہے, رائٹ. تو مال کی محبت بھی دل میں ہے. تم کسی کا بغض اور کینہ رکھتے ہو تو وہ دل میں ہے. تم اگر کسی کی غیبتیں کر رہے ہو تو وہ بھی دل میں ہے. تو اگر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, یا کسی کی برائی کر رہے ہیں, یا پھر مال جمع کرنے کی جو محبت ہے, وہ کس وجہ سے, وہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں تک اس آگ کو کیا کریں گے, پہنچا دیں گے.
التی وہ آگ کیسی ہے؟ اللہ کی بنائی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی کنڈل کی ہوئی فائر ہے جو پہنچ رہی ہوگی. التی وہ جو تتلیہ، دیکھا آج ورڈ آیا تھا نا التی، کیا کر رہا ہے یہ؟ دو سینٹینسز کو کنیکٹ کر رہا ہے، ریلیٹ کر رہا ہے، موصول کر رہا ہے، وصال دے رہا ہے، تو اسی لیے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. وہ جو التی موقدا، موقدا یہ فیمنن ہے، نار فیمنن ہے، اسی لیے التی آیا. اگر یہ میسکلن ہوتا تو الذی آتا. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آنکھ جو پہنچ رہی ہوگی دلوں تک. انہا علیہم موصدہ، انہا انہا بے شک، ہا وہ کون؟ وہ آگ، علیہم علیہم ان پر، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، ان لوگوں پر جو اس آگ میں ڈالے جائیں گے. موصدہ، موصدہ یعنی کیا کر دیے جائیں گے؟ ڈھانپ دیے جائیں گے. وہ بند لوگ کیا کر کیے. دیے جائیں گے؟ اس گڑھے میں بند کر دیے جائیں گے. وسط، وسط کہا جاتا ہے ٹو کلوز اوور، کسی بھی چیز کو پوری طرح سے. اب دیکھیں ہم پریشر کوکر میں اگر آپ، پریشر کب آتا ہے؟ جب آپ اس کو پراپرلی ڈھکن بند کر دیتے ہیں تبھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پریشر کریٹ ہوتا ہے. ادروائز وہ پریشر نہیں کریٹ کرے گا. وہاں سے آگ کیا ہو رہی ہوگی؟ مطلب سائڈ سے اگر وہ دھواں وہ نکل رہا ہے، اگر اسٹیم باہر آ رہی ہے تو کبھی بھی اس میں سے پھر وہ نہیں آئے گی نا، وسل نہیں آتی ہے. ہمیں پریشر کوکر کو بہت اچھی طرح سے ٹائٹ بند کرنا ہوتا ہے تاکہ کیا ہو؟ اچھی طرح سے وہ پک جائے نا، اندر آگ جو ہے، اسٹیم جو ہے پوری طرح سے اس میں گھومے. بس وہی حال ہوگا کہ جہنم جو میں پھینک کر اس کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اس کو کور کر دیا جائے گا، اس پہ لڈ لگا دی جائے گی. کیوں لڈ لگا دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ پانی گرم کریں، ٹھیک ہے، جب آپ کوئی واٹر بوائل کرتے ہیں، اگر آپ اس کا ڈھکن کھلا رکھ دیں نا تو اس کو بوائل ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، رائٹ. اگر آپ اس کو لڈ لگا دیں، اس کو کور کر دیں، تو کیا ہوگا کہ اس میں بوائلنگ جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہے کہ اگر وہاں پر جب انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر لڈ اگر ہٹا دی جائے، یعنی کہ اگر اس کے اوپر ڈھکن نہ لگایا جائے، موسدا نہ کیا جائے، انہیں پیک نہ کیا جائے، تو حرارت تو کچھ نہ کچھ ضائع ہو رہی ہے انوائرمنٹ میں، باہر کی طرف جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ان کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے گی. یعنی ٹھنڈک تو ویسے خیر نہیں ملے گی، لیکن کچھ حرارت کیا ہوگی؟ باہر کی طرف ضائع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حرارت بھی کہیں ضائع نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ پوری طرح سے اس کو کور کر دیا جائے گا تاکہ جو اتنی سی بھی وہ ہے، ٹیمپریچر ہے، جو ہیٹ ہے، وہ ساری کی ساری اسی میں رہ جائے. جیسے کہ ایک کوکر ہوتا ہے، پریشر کوکر، اسی طرح وہ جہنم بند کر دی جائے گی، پوری طرح سے کلوز کر دی جائے گی. پھر فی عمد ممددہ، اور وہ جہنم بھی کلوز کر دی جائے گی، وہ لوگ بھی اس میں کیا ہوں گے؟ بند ہو جائیں گے. اور وہ کیسے بند ہوں گے؟ فی عمد ممددہ، فی میں عمد، عمد کہا جاتا ہے ستونوں کو. ہم نے پڑھا تھا نا اماد، وہ جو ہم نے اس کے پڑھا تھا کہ عماد وہ الدین. اماد یعنی جو ستون، ہاں ہاں، اماد یعنی ستون، ستون پلر. ہاں، الصلاۃ لمبے عماد ستون. الدین یعنی کہ ہاں لمبے ستون. تو ہم نے ان کی کیریکٹرسٹک بھی پڑھی تھی نا، کہ جو وہ والے تھے جو ارم کون سی ذاتل، قوم کے؟ ارم، ارم ارم ذاتل والے. عماد. ارم والے جو تھے وہ کیا تھے؟ اماد، لمبے 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 ستونوں کی طرح تھے، اور وہ گھر بھی اماد جیسے لمبے لمبے بناتے تھے. تو یہ وہی روٹ ورڈ ہے، عین میم دال. عمد کہا جاتا ہے پلر کو، ستون کو، یعنی کہ کھڑی ہوئی لمبے لمبے ستون ہیں. فی عمد ممددہ، فی میں عمد، عمد یعنی ستون، اور ممددہ مد کرنا. مد کرنا یعنی کسی چیز کا مد کرنا مطلب کیا کرنا؟ ایکسٹینڈ کر دینا، لمبا کر دینا. ہم کرتے ہیں نا مدہ، مدہ، مدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا. تو وہ مد جو ہوں گے، جو ستون ہوں گے، لمبے وہ ستون کیسے ہیں. ہوں گے؟ بہت کھینچے لمبے. ہوئے طول والے ایک دم لمبے لمبے ستونوں میں کیا کر دیا جائے گا؟ ان کو ڈال دیا جائے گا. ابھی آپ لوگوں نے، آپ کو اگر پتا ہوگا کہ جیسے جیل وغیرہ ہوتی ہے، ایک جیل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو پلرز ہوتے ہیں نا، مطلب جو آگے کے جو وہ ہوتی ہے، وہ جو ڈور ہوتا ہے، وہ اتنے اونچے نہیں ہوتے. کچھ جیل ایسی ہوتی ہے نا جو پورے ہارڈن کریمنلز ہوتے ہیں، جو بالکل ویسے ہوتے ہیں نا، جو بہت خطرناک ہوتے ہیں.
تو ان کو ایسی جیلوں میں رکھا جاتا ہے, ان کو ایسے اس میں رکھا جاتا ہے چیمبرز میں, جہاں کے جو ستون ہوتے ہیں نا اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ ان کیس اگر وہ اس پر چڑھ کر پار کرنے کی بھی کوشش کرے اور اگر وہ غلطی سے گر جائے تو وہیں اس کی موت ہو جائے, یعنی کہ وہ اس چیز کو پار نہ کر سکے, نہ وہ پار کر سکے اور نہ وہ باہر جانے کی سوچ سکے. تو بالکل وہی حال ہوگا ان جہنمیوں کا, کہ ان کو اتنے لمبے لمبے ستونوں والی دیواروں کے اندر قید کر دیا جائے گا, اوپر سے ڈھکن ڈھانک دیا جائے گا کہ پہلے تو وہ کوشش ہی نہیں کریں کہ باہر نکلنے کی, اور اگر باہر نکلنے کی کوشش بھی کریں گے اور غلطی سے گریں گے تو دوبارہ آ کر بری طرح سے گریں گے کہ پھر سے چوٹ لگے گی, اور پھر کیا ہوگا دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو کیا کریں گے, ان کی کھالوں کو رینیو کرا جائے گا, دوبارہ سے کیا ہوگی, کھال ریجنویٹ ہوگی, اور بار بار ان کے کھالوں پر عذاب. انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے سورۃ النساء میں جب ہم آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, بار بار ان کی کھالوں کو بدلتے رہیں گے تاکہ کیا ہو, ان کے اوپر عذاب آتا رہے اور وہ کبھی نہ ختم ہو. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اپنی اخلاقیات سے نیچے گر گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا انسان کو بنانا تھا وہ اپنی انسانیت کو بھول کر وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہونے والا ہے. ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں, خرابی ہے, ویل ہے, یہ وہی جہنم کی وادی ہے. لکلی, ہر ایک کے لیے, ہر ایک کون شخص جو ہمزہ ہے, جو سلینڈرر ہے, جو منہ پر برائیاں کرتا ہے, لمزہ اور جو غیبتیں کرتا ہے, الذی اور وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ جو جمع مالا وعددا, جمع کر کے رکھتا ہے مال کو, وعددہ اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مال کے پاکیزگی کے کوئی بھی کام نہیں کرتا, نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, نہ فی سبیل اللہ مال کو خرچ کرتا ہے. یحسب, وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ایک ان کو پوچھا جا رہا ہے کیا وہ گمان کر رہا ہے, اسے گمان ہے کس بات کا, کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا, ہمیشہ کی زندگی بخش دے گا. اخلدہ یعنی زندہ رکھنا, یا ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا اس کا مال. کلا, ہرگز نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. چاہے وہ جو شداد تھا اس کے پاس کیا کم مال تھا, وہ تو دنیا میں جنت بنانے چلا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مہلت بھی نہیں دی اس کو کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت, جو دنیا میں جنت بنانے چلا تھا, اس جنت کا کیا کر لے, ایک جھلک بھی دیکھ لے. اس سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی. کلا, ہرگز نہیں. لیمبذن, البتہ تحقیق, ضرور بضرور اسے پھینکا جائے گا, فی الحطمہ, حطمہ میں, چکنا چور کر دینے والی میں. وما ادراک ما الحطمہ, اور کیا جانتے ہیں آپ, کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی, پیس کے رکھ دینے والی, کرشر, وہ ہے کیا چیز. نار اللہ موقدہ, اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. وہ آگ جو, التی, وہ جو, تطلع علی الافئدہ, پہنچ جائے گی دلوں تک, دلوں پر یا دلوں تک, بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ, اونچے اونچے ستونوں میں, لمبے لمبے ستونوں میں. ٹھیک ہے, انہیں اس پہ ڈھانک دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. ٹھیک ہے, کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. ویلن, ویل یہ یہاں پر رفع میں آ رہا ہے. دوسرا لکلی, لام حرف جر ہے, اس کی وجہ سے کلی کے نیچے زیر آیا. اب کلی کیا ہے, اسپیشل مضاف ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمزہ اور لمزہ دونوں کس میں چلے گئے ہیں, جر میں چلے گئے ہیں, زیر کے ساتھ آ گئے ہیں. بالکل. الذی, یہ پراپر ہے جو ریلیٹ کر رہا ہے دو سینٹینسز کو, جمع وہ کر رہا ہے, ملا رہا ہے. جمع یہ فعل ہے, مالن یہ نصب میں ہے, تو اس کا مطلب یہ جمع کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ کیا جمع کیا, مال. وعددہ ہو, اور یہ عددہ کیا ہے, یہ فعل ہے, اس کے ساتھ ہو آ رہا ہے, تو یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے, یہ عددہ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے.
فعل سے جب ضمیر اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے. یہ والا جو واو ہے یہ واو کون سا ہے؟ عطف والا ہے اور والا ہے. ٹھیک ہے. یا سبو یہ فعل مضارع ہے. یتان کا یا اس میں موجود ہے. یا سبو انا، انا یہ حرف آف نصب ہے اسی لیے مالا آ گیا، مالو نہیں رہا. یہ انا کی وجہ سے مالا بن گیا. ہو، اب مال اور ہو دونوں مل کر مضاف مضاف الیہ بنا رہا ہے، اضافہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مال. اخلدہ، اخلدہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اخلدہ، اخلدہ، اخلدو، اخلدت، اخلدت. اس طریقے سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. اسے زندہ رکھے گا، اسے ہے نا زندہ رکھنا. تو اور یہ ہو کیا کر رہا ہے؟ اس فعل کی ڈیٹیل دے رہا ہے، کیونکہ فعل جب ضمیر سے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ضمیر ڈیٹیل دیتا ہے نا. تو یہاں پر یہ نصبی حالت میں ہے. کلا ہرگز نہیں، یہ حرف ہے آپ کا. لَيُنبَذَنَّ، لا لام تاکید ہے. ٹھیک ہے. ایمفیٹک لام ہے. یمبذنّ یہ یہاں پر مضارع ہے. مضارع کے اوپر ضمہ آ گیا ہے، یا یتان کے یا پر ضمہ آ گیا. اس کا مطلب یہ پیسو ہے، مضارع کا پیسو ہے، مضارع مجہول ہے. پھر یہ بھی ایمفیٹک نون ہے. پھر فل حتما فی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے حتما کے نیچے کسرہ آ گیا، زیر آ گیا ہے. پھر وما ادرا کا و یہ حرف عطف ہے. یہاں پر اور کا ترجمہ دے گا. یہاں پر یہ کیا ہے؟ حرف استفہامیہ ہے، ما یعنی کیا. ٹھیک ہے. ادراک کا، ادراک یہ یہاں پر وہ ہے اسم ہے، اور کا جو ہے اس کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے، تو کیا مل کر بن گیا؟ دونوں مل کر اضافہ بن گیا. کیا جانا تم نے. مل حتما، ماں کیا یہ بھی حرف استفہام ہے. کیا کا ترجمہ دے رہا ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. الحتما کیا جانا تم نے. حتما کیا ہے؟ یہ یہاں پر اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ کیا ہے؟ جب سوال کیا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ رفع کے اسٹیٹ میں آیا ہے، کیونکہ اس کی اوریجنل جو حالت ہوتی ہے رفع ہوتی ہے. پھر میم نار جاننا تو اللہ، نار فعل ہے نا، یہ نو مضاف ہے. ادراک جی کا جو ہے میم، ادراکا جو ہے وہ اسم کے ساتھ، وہ اسم ہے یا پھر یہ ہے فعل ہے؟ کیونکہ فعل ہے نا ٹو نو، جاننا. اور کیا جانا ہاں، آپ نے. سوری سوری، ہاں بالکل بالکل یہ فعل ہے. ہم نے ناؤن کہا. جی جی میم اس جی، لیے آپ نے آئی ایم سو سوری، آئی ایم آپ نے سو سوری. یہ فعل ہے. آئی ایم ہاں سو سوری. یہ فعل ہے، اور کا جو ہے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ورب ہے. آئی ایم سو سوری. یہاں پر یہ فعل ہے اور کا جو ہے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر نار اللہ، اللہ کی آگ. تو یہ یہاں پر اضافہ بنا رہا ہے. الموقدۃ، نار اللہ موقدۃ، یہ نار کی کیا بتا رہا ہے؟ یہ کیسی ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، التی یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے، یہ پراپر ہوتے ہیں. تطلع، تطلع یہاں پر کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. تا ہے، یتان کا تا آ گیا ہے. علی الافئدہ، علی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے افئدہ تا کے نیچے کسرہ آ رہی ہے. انہا حرف آف نصب ہے، اس کی وجہ سے ہا جو ہے یہاں پر نصبی حالت میں ہوگا. علیہم، علی حرف جر ہے، اسی لیے ہم جو ہے یہ ضمیر اس میں کسرہ کے ساتھ، یعنی کہ سوری جر حالت میں ہوگی. موصدۃ، موصدہ یہ یہاں پر مصدر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مصدر جو ہوتے ہیں نا وربل ناؤنز ہوتے ہیں، ان کو مصدر کہا جاتا ہے. وہ دمہ کے ساتھ ہے، یعنی رفع اسٹیٹس میں ہے. فی عمد ممددہ، فی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے عمد دال کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. یہاں پر بھی مصدر ہے ممددہ، لمبے لمبے بڑے بڑے ستونوں میں. کلیئر ہے؟ ہماری میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. جی میم جی، آپ میم آنکھ کے اشارے سے کون سی گناہوں کو بتایا گیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا وہ ایلیبوریٹ کرے نا. جی آنکھ دوبارہ کے کہیں. اشاروں سے کیسی غیبت. آنکھ کے اشاروں سے دیکھیں، اگر کوئی ایسے ہوتا ہے نا، ہم برائیاں کرتے نا کبھی کبھی زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، اشاروں سے بھی کرتے ہوتے. کوئی سامنے سے آ رہا ہے اور ہم کیا کریں؟ اشارے کریں. دیکھو ایسے کر کر کے ہم آنکھیں چلاتے ہیں، یا اشارے کرتے ہیں، یا کسی کو پیر مار دیتے ہیں، یا کسی کی طرف ہاتھ مارتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے؟ اشاروں کے ذریعے سے ہونے والے. ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ ان کی برائی کرنا، رائٹ؟ کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو کر کے آئے، یہ کوئی صحیح کام نہیں کر کے آئے ہیں، یا بہت اپنے آپ کو بن رہے ہیں، یا یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اس
ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھے اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور مطلب ایک انٹینشن ہمارا کیا ہے، اس کی برائی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اشاروں سے بھی برائیاں ہوتی ہیں اور زبان سے بھی برائیاں ہوتی ہیں. ہاں تو تو اشاروں کی جو برائیاں ہیں اس کو کہا گیا ہے ہومزہ، اور جو لومزہ کہا گیا ہے وہ زبانی برائیوں کو کہا گیا ہے. اور ایک جگہ ترجمہ یوں ہوا ہے، ہومزہ یعنی کہ جو سامنے ہوتے ہیں برائیاں، اور لومزہ یعنی کہ جو پیچھے پیچھے غیبتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرے اچھا اور اس کو برا میم، کیا ہے. ایک اور جی کوشچن ہے، جیسے جی کہ جی آپ نے کہا نا کہ برائی کرنا اور کسی کی حقیقت کو بیان کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا نا آنکھ کے اشاروں سے، کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی الگ سا کچھ کرتے ہیں جو کہ وہ بہت ناگوار لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر دو لوگ ایک خیال کے ہیں، جیسے کہ مان لیجیے کہ سسٹرز موسٹلی بہت زیادہ ایک دوسرے میں گھلی ملی ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ہاں خیالات کو پہچان رہی ہوتی ہیں. اگر مان لیں جی کہ سامنے سے کوئی شخص گزرا یا گزری تو اس میں کچھ عجیب سی حرکتیں تھی جو کہ کسی نے دونوں ہی نے نوٹ کیا اور دونوں کی نظریں مل گئی، تو کیا وہ بھی گناہ میں شامل ہے؟ کہ مطلب نظریں تو نہیں نہیں مل گئی دیکھیے، دونوں کی، ہم دونوں اٹس سمجھ آل رہے ہیں ایک اباؤٹ. دوسرے کی بات کو کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی جی جی، دیکھیں اس میں انٹینشن کی بات ہوتی ہے، انٹینشن کی سارا کچھ ہوتا ہے. ہمارا انٹینشن کیا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے ہمارا انٹینشن، یا کسی چیز سے باخبر کرنا ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں وہ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، اگر برائی کرنے کا مقصد، برائی کا مطلب وہ برائی نہیں کہ جیسے ہم عام طور پر برائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا یہ چیز کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہو تو وہ بتانا ضروری ہوتا ہے، ادروائز کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص کچھ سودا بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر کیا کرتا ہے، اس کے اندر کمی کرتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے یا وہ اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، تو اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ تم وہاں سے مت لو، وہ کیا کرتا ہے، اس میں ملاوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر برائی نہیں رہ گئی، یہ اس کو بتانے سے کیا ہوگا کہ آپ کسی کو سیو کر رہے ہیں. پھر ایسا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ بہت مطلب اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور وہ برا شخص ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کا کسی لڑکی کا پیغام جاتا ہے اس کے وہاں. ٹھیک ہے، اب اس شخص کو جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اور وہ اس چیز کو چھپا لے اور وہ چیز ظاہر نہ کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی لائف افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر بولنا بتانا ضروری ہے اس چیز کو کہ جس سے کیا ہو، کسی کی مطلب ذاتی زندگی پر اثر انداز نہ ہو، تو پھر وہ برائی نہیں رہتی، وہ انفارمیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بیان کرنا ضروری ہے، ادروائز اس سے کوئی نقصان اٹھا سکتا ہے. اب برائیاں کیا ہوتی ہیں کہ نا بلا وجہ کا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر میرا کسی سے پرسنل گرج ہے یا میں کسی کو پسند نہ کروں تو ہم کیا کریں، پھر ہر آنے جانے والے کو اس کی برائیاں روتے پھریں، کیونکہ ہمیں وہ شخص نہیں پسند ہے تو ہم دوسرے کے سامنے بھی پھر اس کی برائیاں کرتے ہیں کہ اسے بھی ناپسند ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور جو جینوین ہے، جو چیزیں ضروری ہیں، جہاں پر وہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہے اور نہ کریں تو پھر آپ غلطی پر ہے. ٹھیک ہے، جہاں بیان کرنا ضروری ہے وہاں بیان کیا جائے، اور جہاں آپ اپنی پرسنل گرجز نکال رہے ہیں یا آپ اپنی ناپسندیدگی کو کسی اور پر تھوپنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کو ناگوار آپ کو گزرتا ہے کوئی، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ دوسروں پر اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے تو اللہ سبحانہ میم تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ عیبوں کو چھپائیں. اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے تو بندے نے کیا چاہیے کہ کسی انسان کے عیب پر پردہ ڈالے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی اس میں سے آتے گے میم، یہ متفقین میں تھا نا، وَإِذَا مَرُّوا جی بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ہاں ہاں بالکل بالکل، سورہ مطففین میں بھی یہ ساری چیز گزر چکی ہے. بالکل، یہ نا اصل میں سورہ یہ جو دیکھا جائے نا، جو جز اما ہے، دیکھا جائے تو ہماری اخلاقیات کے اوپر ہے پورا پارا. جز اما جو ہے نا انسان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بہت جامع ترین آیتیں، بہت ایگزاسٹو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک ایک لفظوں میں، اور بہت مطلب ایک ہی بات سے، ایک ہی لفظ سے بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، باقی ساری جگہ تو احکامات وغیرہ آتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو یہ نہیں کرو، یہاں پر کوئی چیز ایسے ڈائریکٹ وہ نہیں کی گئی ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ مزہ تعالیٰ یعنی بتا کہ رہے ہیں کہ عیب ٹٹولنا.
मैम ہاں بالکل ایپ مزہ یعنی ٹٹولنا. ایپ ٹٹولنا اور لمزہ ہاں یعنی اور غیبت لمزہ کرنا. نے غیبت کرنا. بالکل ایپ ٹٹولنا. آنے دے. لوگ رہتے ہیں نا, کچھ لوگ ٹو میں لگے رہتے ہیں لوگوں کی. اب یہ انشاءاللہ سورۃ الحجرات وغیرہ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ انسان جو ٹو میں لگے رہتے ہیں, لوگوں کے ایپ ٹٹولتے رہتے ہیں, تو انسان کب یہ سارے کام کرتا ہے جب اس کا کوئی زندگی میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو زندگی دی ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہمیں زندگی دی گئی ہے. اگر انسان کیا ہوگا, بے مقصد ہوگا نا, تو پھر اس کے پاس یہی سب کرنے کے لیے وقت ہوگا. کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا ٹائم نہیں پاس ہوتا. لوگوں کے پاس جی ٹائم ہوتا کتنا ہے کہ ان کے پاس ٹائم پاس نہیں ہوتا. ہم تو سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنی کمی ہے, لوگوں کے ٹائم نہیں پاس ہوتے. اللہ اکبر. تو جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے نا, تو پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہی سب کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی غیبت کر لیے, اس کے وہاں بیٹھ گئے, پھر اس گھر میں بیٹھے تو ان کی سن کر آ گئے, پھر اس گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں, پھر اس کے کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا, ہر پڑوسی کے گھر جاتے ہیں, سب کی خبر لیتے ہیں, سب کی ٹو لیتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے تک پورے بلڈنگ میں وہ پہنچاتے ہیں خبر. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں.